السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا. اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جمعہ کا بابرکت، بارحمت، باسعادت، بانعمت، پرسکون ماحول مسجد میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. اس مہینے میں عالم اسلام کے مسلمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، چونکہ ربیع کہا جاتا ہے موسم بہار کو، خوشگوار موسم کو، اس مہینے میں نبی پاک علیہ السلام کی محبت کی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے جذبات سے، اپنے احساسات سے. ماہ ربیع الاول کا مہینہ عالم اسلام کو ایک پیغام دیتا ہے، عالم اسلام کو امن کا، عافیت کا، آشتی کا، پیسفل کا پیغام دیتا ہے کہ ایسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے جو امت کے لیے غمخوار، امت کے لیے رحمت، امت کے لیے شافع رسول بن کے آئے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، نبی پاک علیہ السلام کا مبعوث کیا جانا، نبی پاک علیہ السلام کا دنیا کے اندر جلوہ فروز ہونا، یا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے، آپ کی خوبیوں کے تذکرے، آپ کے حسنات کے تذکرے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر جو خوبیاں رکھی ہیں، جو کمالات رکھے ہیں، اپنوں کو، بیگانوں کو، سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا. گزشتہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے عنوان پر آپ حضرات نے خطاب سے سنا. اللہ کرے کہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم سنیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت، عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی
میرے اور آپ کے کیا تقاضے ہونے چاہیے اپنے عمل سے، اپنے جذبات سے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے، کہ آدمی اگر زبان سے اقرار کرے اور اس کی محبت زبان کے دل میں اگر کسی چیز کی عظمت کو دل میں بٹھا لیتا ہے، اس دل کی عظمت اس کے زبان پر لے آتی ہے، پھر زبان سے آدمی اقرار کرتا ہے، جب زبان سے اقرار کرتا ہے تو پھر جسم کے اعضاء، جسم کے پارٹس، جسم کا ایک ایک حصہ جو ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، اعمال بالجوارح جس کو کہا گیا، صاحب مشکات نے اس کو بیان کیا، اس کی محبت پھر عمل کے ذریعے سے پھول پڑتی ہے، اس کی محبت اس کے عمل سے رنگ لاتی ہے، اس کی محبت اس کے کردار سے معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بندہ کتنی محبت کرنے والا ہے، کتنی محبت کی وابستگی اپنے عمل سے دکھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بڑا کرم کیا، بن مانگے آقا علیہ السلام کی امت میں مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ بہت بڑی نعمت کی بات ہے کہ سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی، اور سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے بادشاہوں کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام امت کے شہسواروں کے لیے، آپ علیہ السلام کا پیغام چودھروں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، اپنوں کے لیے، بیگانوں کے لیے، بے سہاروں کے لیے، ساری امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے ایسے الفاظ نکلتے کہ سارا عالم، سارا مجمع سن کر یہ کہتا کہ یہ بات خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے عرض کر رہے ہوں گے، یہ بات خاص آپ میرے لیے عرض کر رہے ہوں گے۔ ہر ذرے، ہر فرد بشر، ہر بچہ، ہر جوان، ہر بوڑھا، ہر عورت، ہر ماں، ہر انسان کے دل کے اندر یہ بات آ جاتی، ارے یہ تو میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہے ہیں۔ مخاطب ہی ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے، صحابہ سے مخاطب فرماتے، دشمن کی آتا تو آپ ان کی سرداری کا، ان کے خانوادے کا اور ان کے بڑے اور ان کے خاندان کے امیر ہونے کا احترام کرتے ہوئے آپ کھڑے ہو کر ان سے معانقہ کرتے، جیسے جیسے آپ کے عمل کو دیکھتے قوم کا سردار بھی آپ کی محبت میں پگھل جاتا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا، آپ کے کردار سے متاثر ہو جاتا، آپ کے معاملات سے متاثر ہو جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہے، جس تاریخ پر مجھے اور آپ کو عمل کر کے ہی زندگی کے اندر فلاح ملے گی، زندگی میں کامیابی ملے گی، زندگی میں کامیابی ملے گی، زندگی میں سربلندی ملے گی، زندگیوں میں خوشیوں کا ماحول نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے ہی مجھے اور آپ کو ملے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، دوسرے مقام پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ جہاں لا الہ الا اللہ کا تقاضا مجھے اور آپ کو حکم ہوتا ہے آدم علیہ السلام سے قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، الہ الا اللہ، کوئی نہیں معبود مگر اللہ کے، کوئی نہیں معبود مگر اللہ کے، کوئی نہیں معبود مگر اللہ کے۔ یہ وحدانیت دل میں بٹھانے کے بعد لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہم کو بتاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا فرمان ہم کو یہ بتاتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی، عمل بندگی کو اپنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیزوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے کنبے میں ہمارا کوئی عزیز اگر اس کو دنیا سے رخصت ہوتا ہو، ان کی باتوں کو اگر ہم چرچوں میں لائیں گے، ان کے عمل کو اگر ہم کردار میں لائیں گے، ان کی محبتوں، ان کی محنتوں کو افراد خاندان کے اندر ذکر کریں گے، تو ان کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی،
ان کی محبت ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی. جتنی محبت کا آدمی دعویٰ کرے گا اتنا وہ تذکرہ کرے گا. اس کے تذکرے سے پتا چلے گا کہ ارے نانا سے بہت متاثر ہے اس لیے جمعہ کو یہاں حاضر ہو رہا ہے. ارے باپ سے بڑا متاثر ہے اس لیے جمعہ اپنے باپ کی قبر پہ وہ حاضر ہو رہا ہے. صدیوں گزر گئے، سالوں گزر گئے باپ کے انتقال پہ، نانا کے انتقال پہ، لیکن ابو داؤد کی روایت پہ عمل کرتے ہوئے آدمی نماز جمعہ کے بعد اپنے نانا کے حضور حاضری دینے کے لیے، اپنے باپ کے قبر پر حاضر دینے کے لیے برابر جا رہا ہے. مطلب یہ کہ زندگی میں جیسی محبت تھی باپ کے انتقال کے بعد بھی اس کو ایسے ہی لگاؤ ہے، ایسے ہی محبت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہم سے محبت کا اظہار کیا، قیامت تک آنے والے انسانوں سے محبت کا اظہار کیا. ایسی محبت کا اظہار کیا، ایسی محبت کا اظہار کیا کہ صحابہ بھی رس کرنے لگے، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے احباب نہیں ہیں؟ کیا یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی تابعداری کے لیے کیا ہم موجود نہیں ہیں؟ آقا مدنی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا کیا کمال، تم نے مجھے دیکھا، جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کو دیکھا انسانی شکل میں، اور وحی کو دیکھا، وحی کے برکات کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، زمانے نبوت کو تم نے دیکھا ہے. میں اس اپنی برادری کی بات کر رہا ہوں، اپنی امت کی بات کر رہا ہوں، اپنی اس قوم کی بات کر رہا ہوں جس نے نہ مجھے دیکھا ہوگا، نہ میرے قرآن کو کرتا ہوا دیکھا ہوگا، نہ وحی کے برکات کو دیکھا، نہ معجزات کو برکات کو دیکھا، لیکن میرے علم کے، میرے اس قرآن کے وگیانک جو علماء جب میری محبت کا، میرے پیغام کی باتیں ان کے سامنے سنائیں گے تو میری محبت میں اتنے ڈوب جائیں گے، اتنے ڈوب جائیں گے، اتنے ڈوب جائیں گے. اگر ان کے سامنے میرا نام پیش کر دیا جائے گا، میرے نام کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت، اپنا تن، اپنا من سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن میرے نام کی گستاخی سننے کو برداشت نہیں کریں. میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کے بعد کا زمانہ، تابعین کے بعد کا زمانہ، تابعین کے بعد کا زمانہ، صحابہ اور پھر اولیاء کا زمانہ، یا پھر ابدالوں کا زمانہ، آج کا زمانہ، آج کے بعد آنے والوں کا زمانہ. قیامت تک آنے والے انسانوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا اظہار فرمایا. ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، نبی پاک علیہ السلام نے ہمارے حق میں دعا فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر امت کو جو پیغام دیا، امت کو جو تعلیمات دی، امت کو جن تعلیمات سے آشنا کرایا ہے، وہ سارا پیغام عملی نمونہ ہے. کوئی تعلیم آپ نے ایسی نہیں دی جس کو کہا گیا کہ ہاں پڑھ لیے اٹھا کے اس کو رکھ لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت کا اظہار ہونا چاہیے، کن اعتبار سے محبت کا اظہار ہونا چاہیے؟ محبت کو لوگوں نے بدنام کر دیا. اگر محبت کہیں گے تو لوگ بولیں گے شادی سے پہلے شادی کا ارادہ ہے یا نہیں، لیکن لڑکی سے محبت کر رہا ہے، لڑکی سے فلاں چکر چلا رہا ہے. محبت کا لفظ بولیں گے تو ایسے ویسے عاشقوں کے واقعات اور عاشقوں کے معاملات کو ہم اور آپ نظروں میں رکھتے ہیں. لیکن لفظ محبت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے اندر بھی اللہ کے حکم سے بیان فرمایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی بیان فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا. جو خطبے میں نے حدیث نہیں پڑھی، المرء مع من احب، جو آدمی جس چیز سے محبت کرے گا اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کو اسی کے ساتھ اٹھائیں گے. ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احترام کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے، محبت ہونے، محبت کا دعویٰ کرنے کے لیے 10 چیزوں کے اصول میں ہم داخل ہوں گے، تب پھر جا کر ہم کہلائیں گے بھائی یہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت کرنے والا ہے. کسی کے پارا ختم ہو گیا، حفظ کر رہا ہے، بہار کر رہا ہے، اس کے سوالات کیے گئے، 6 سوالات کیے گئے اور 4 جواب دے دیا اور 2 کا جواب نہیں دیا تو اس کو یاد میں شمار نہیں کیا جائے گا. اگر ایک بھی غلط لگی تب بھی اس کو یاد میں شمار نہیں کیا جائے گا. یاد تو ہے لیکن
کامیاب مکمل شمار نہیں کیا جائے گا. اگر غلطی نہیں کی 6 سوالوں میں صرف اٹکی گئی تب بھی کامیاب تو شمار کیا جائے گا, لیکن اول درجے سے کامیاب شمار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 10 اصول ہمارے محدثین مفسرین نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, صحابہ اور اولیاء کی تعلیمات کی روشنی میں جو اصول ہمیں اور آپ کو بتائے ہیں, قرآن نے جو ترتیب ہم کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہے. دیکھیے, پہلی محبت کا تقاضا یہ ہونا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے بے انتہا محبت ہو, بے انتہا عقیدت ہو, بے انتہا محبت ہو, بے انتہا عقیدت ہو. کس درجے میں, کس اعتبار میں؟ خود قرآن کریم کی الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک پورا قرآن ایک ایک آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم کے اندر ہر آیت میں بار بار آپ علیہ السلام کو مخاطب تو کیا, لیکن لفظ محمد کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر آیت میں مخاطب نہیں کیا. نبی علیہ السلام کے چادر کا مخاطب کیا, آپ کے ریش مبارک کا مخاطب کیا, آپ کے چہرے انور کا مخاطب کیا, آپ کی نورانیت کا مخاطب کیا, آپ کے نور ہونے کا مخاطب کیا, ان چیزوں کو مخاطب کیا. حضرت کے دائرے میں ہوتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے کے آتے تھے. آپ پر کوئی وحی نازل ہوتی تو موقع دے کر جبرائیل کو حکم دیتے کہ میرے نبی کی بے ادبی نہ ہو, موقع دے کر تم کہا وہی لے کر جانا, وہی لے کر داخل ہو جانا. اسی لیے ہر جگہ وہی نازل نہیں ہوتی, جہاں اللہ چاہتا وہی نازل ہوتی تھی. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے نام سے ہمیں محبت ہونی چاہیے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے عالم امام گزرے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے نسب میں آپ بھی شامل ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کے آپ شاگرد ہیں. کوئی آپ سے مسئلہ پوچھتا تو آپ 2 جانوں بیٹھ کے اس کو مسئلہ سمجھا دیتے. کوئی آگے کہتا کہ میں فلاں عنوان پر فلاں بات پر کوئی حدیث آپ سے سننا چاہتا ہوں, آپ جاتے, غسل کرتے, پانی نہاتے اور اچھے صاف ستھرے کپڑے پہنتے, عطر لگاتے اور مسند پہ بیٹھتے, امامہ پگڑی پہنتے, اس کے بعد حدیث بیان کرتے. اس کے بغیر آپ حدیث بیان نہیں کرتے. آپ سے کوئی حدیث پوچھنا تو غسل کا اہتمام, عطر کا اہتمام, مسند پہ بیٹھنے کا اہتمام, نبی علیہ السلام کے حلیے والا لباس پہننے کا اہتمام, اس کے بعد آپ حدیث بیان کرتے. آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ہمارے اندر احترام ہونا چاہیے. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا غلام نبی صاحب نقشبندی نور اللہ برکاتہ کشمیری, وہ انتقال فرما گئے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, کروٹ چین سکون راحت اطمینان نصیب فرمائے. امتحان کے پرچے میں ضرور دیکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اگر کوئی لکھ رہا ہو, صرف محمد لکھ کے اوپر صاد لکھ رہا ہو یا نبی لکھ کر اوپر صاد لکھا ہو تو اس کے نمبرات کو کاٹ دیتے. نبی کی محبت دل میں اتنی ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھنے کی بھی توفیق نہیں ملی تو میں پورا نمبر بھی تجھے دے نہیں سکتا. پوری زندگی کا آپ کا معمول یہی تھا. اور فرمایا جب آدمی کوئی اپنے قلم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا لکھ کر اپنی کتاب میں محفوظ کرتا ہے تو جس نے صلی اللہ علیہ وسلم لکھا اس کی برکت یہ ہے کہ جب تک وہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے تب تک فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے رہتے. پہلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام ہونا چاہیے. اسی لیے بعض محدثین فقہاء نے صرف انسان کے نام میں صرف لفظ محمد رکھنے کو پسند نہیں کیا. کسی کا نام رکھنا چاہتے ہیں صرف محمد رکھنے کس کو پسند نہیں کیا. گناہ نہیں ہے, گناہ کی بات نہیں کر رہے, لیکن پسند نہیں کیا. کیوں پسند نہیں کیا؟ انسان ہے, فطرت میں کبھی غلطی ہو جاتی ہے. انسان ہے, فطرت میں کبھی جھوٹ بول جاتا ہے. انسان ہے, فطرت میں کبھی چوری کر جاتا ہے. جب کسی مسلمان کا بچہ جس کا نام محمد رکھا گیا ہو جب کوئی غلطی کرتا ہو, جب کوئی چوری کرتا ہو تو بولنے والا کہے گا خدا یہ محمد بڑا چور ہے, نعوذ باللہ, تو نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جاتی ہے. اسی لیے
اپنے نام کے آگے محمد رکھا جائے، اس کے بعد آگے جو نام آپ رکھنا چاہے رکھے، اگر کوئی رکھا تو گناہ کی بات نہیں ہے، احترام کی بات، احترام کی بات۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے درجے میں ہمارے اندر نام کی محبت ہو، نام کی عظمت ہو۔ جب نام کی عظمت ہوگی، آپ کے شخصیت سے محبت پیدا ہو جائے گی، تو پھر نبی علیہ السلام کے جو تقاضے آئیں گے وہ تقاضے ہمارے لیے مکمل اور آسان ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، قرآن کریم نے حکم دیا کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ یہ شان نزول کسی اور موقع پر ہے، لیکن وہ تفصیل میں جاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام سے اپنی آواز کو اونچی نہ کرو۔ اور حال یہ ہے مکہ المکرمہ کے اندر، آج جب ہم آپ میں سے بہت سارے لوگ حج کیے ہوں گے، عمرہ کیے ہوں گے، تو جب وہ قرات سنتے ہیں تو بڑی جلالی قرات آتی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ جب مدینے میں آتے ہیں تو یہی قرات کا انداز بدل جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بعض لوگ فرماتے ہیں، جو لوگ علم سے واقف نہیں، جو میرے سامنے ان کا ذکر ہوا، ان لوگوں نے کہا پھر مکے میں قرات بہت اچھی ہے، مدینے میں اتنا اچھی تو ہے نہیں، ویسی نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں آرام فرما رہے ہیں، قرآن نے حکم دیا کہ نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچی مت کرو۔ اور ادب کا دائرہ یہ ہے، ادب کا امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے، مکے کے ارد گرد علاقوں میں کسی بھی سرزمین پر، مکہ اور مدینے کی کسی بھی سرزمین پر آپ نے چپل پہن کر کبھی اپنے قدم کو مکے اور مدینہ منورہ کے سرزمین پہ قدم نہیں رکھا۔ کیوں کہ معلوم نہیں کس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رنجا ہوں گے، آپ کس جگہ قدم رکھے ہوں گے، میں اس جگہ اپنے چپل پہن کے رکھوں، یہ میرے لیے بے ادبی۔ انہوں نے اپنے لیے بے ادبی محسوس کی۔ ایسے سینکڑوں محدثین کے واقعات ہیں، ایسے سینکڑوں محدثین کے جو واقعات ہیں جو بغیر چپل کے ہی مدینے کے اندر چلنے پھرنے کا معمول تھا۔ اب بولیں گے اب تو ڈمپر روڈ ہے، چلنا تو دشوار ہے، لیکن آج بھی ایسے عشاق رسول موجود ہیں۔ حضرت مولانا طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکاتہ مفسر قرآن، اور وہ بیان فرماتے عبد الرحمن سیحاوی رحمۃ اللہ علیہ مفسر قرآن نقشبندی، جب وہ ڈامبر روڈ پہ بھی آپ جاتے تو بغیر چپل کی پورا مکہ اور مدینہ گھومنے کا اہتمام کرتے۔ اب ہمارے لیے تو فیشن ہو گیا گھر کے اندر بھی چپل پہننے کا، اسی لیے عادی ہو گئے لوگ، مکے کے اندر طواف بھی کر رہے تو چپل پہن کے کر رہے ہیں۔ بعض کی جسم کی کمزوری یا پھر کوئی بیماری یا احتیاطی کوئی وجوہات ہو سکتی ہے، لیکن کم سے کم اتنا تو احترام کرنا، جہاں سے پتھر سفیدی شروع ہو رہی ہے وہاں تو کم سے کم اپنے چپل کو نکال دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہہ دیا شہر میں شفا ہے تو وہ شفا ہی ہے، اور اللہ کا وہ مبارک گھر جو مکہ اور مدینے کے اندر ہم چلے جا رہے ہیں، حدود میں داخل ہو رہے ہیں، وہ عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ تو پہلی بات میں بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کی بے انتہا عقیدت اور محبت ہونی چاہیے۔ جب نبی کا نام سنے تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام کے احترام میں داخل ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب کہیں تذکرہ ہوتا ہو، مجلس لگی ہو، تو اپنی انفرادی عبادتوں کو چھوڑنا، نبی علیہ السلام کی جو اجتماعی عبادت ہے اس میں شریک ہو جانا۔ جب حدیث کا تذکرہ ہو، قرآن کا تذکرہ ہو، تو اپنی آواز کو اونچی کر کے باتیں کرنے کا اہتمام نہیں کرنا، اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری بات نسبت کا احترام کرنا۔ نسبت کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن مقامات پر آپ کا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا ہے، مکہ اور مدینہ منورہ جیسے میں نے بتایا، ان چیزوں کا احترام کرنا۔ اب بولے کہ عرب کے اندر ایسے ہو رہا ہے، فلاں ایسے ہو رہا ہے، وہاں کچھ بھی ہو رہا ہو، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ زمین ہمارے آقا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے وابستہ ہے، آپ کے نشو و نما سے وابستہ ہے، آپ کے خانواده سے وابستہ ہے، وحی الہی سے وابستہ ہے، سنت رسول سے وابستہ ہے۔ اس لیے مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ کا حد درجے احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے۔
جن جن مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا، روکا اپنے قافلے کو اور فلاں جگہ پر گئے اور فوراً واپس آ گئے کچھ دیر میں. تو صحابہ کو کہنے لگے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کیا آپ قضائے حاجت کے لیے گئے؟ پر میں قضائے حاجت کے لیے نہیں گیا، بس نقل اتارنے کے لیے گیا. کسی نے پوچھا بھائی نقل اتارنا مطلب؟ کہنے لگے جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں سے گزر رہا تھا، آپ قضائے حاجت کے لیے یہاں پر تشریف لے گئے تھے، بس آپ کی یاد میں بھی قضائے حاجت کے لیے گیا اور ایسے آ گیا. آپ کی نسبت کا احترام یہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، حضرات صحابہ فرماتے آپ قضائے حاجت کے لیے جاتے. قضائے حاجت مطلب نمبر 1، نمبر 2 باتھ روم وغیرہ ضرورت کے لیے آپ تشریف لے جاتے، اس کے بعد فارغ ہو کے واپس آتے. صحابہ یہ دیکھنا چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ قبلے کی طرف کیے ہیں یا پیٹھ قبلے کی طرف کیے ہیں یا کس شکل میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے آپ جاتے، آپ جس جگہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں جا کر دیکھتے تو کوئی زمین کا حصہ گیلا نظر ہی نہیں آتا، کوئی فضلہ دکھائی نہیں دیتا. تو معلوم کیا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں قضائے حاجت کے لیے جاتے زمین ادب احترام میں شک ہو جاتی، اپنے اندر اس کو سمیٹ لیتی تاکہ کسی کا قدم اس کے اوپر نہ پڑے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام بتاتے اس میں اختلاف ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبلے کی طرف پیٹ کرنے سے کوئی مطلب نہیں بلکہ خراب ہے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ قبلے کی طرف نہ پیٹ کرنا چاہیے نہ چہرہ کرنا چاہیے قضائے حاجت کے موقع پر. یہ سنت کے خلاف انہوں نے اپنی دلیل دی. بات نبی علیہ السلام کی نسبت کی بتا رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ بات پڑھ دی کہ نبی علیہ السلام کی جن جن چیزوں سے نسبت ہے، مدینے سے، مکے سے، خیبر سے اور بدر سے جن جن چیزوں سے نسبت ہے ان نسبتوں کا احترام بھی کرنا. وہ نسبت کی شکل زمینی ہو، وہ نسبت کی شکل پہاڑی کی ہو، اس نسبت کی شکل مسواک کی ہو، اس نسبت کی شکل چاہے کسی بھی شکل کے اختیار میں ہو، اس چیز کا بھی احترام کرنا. پہلی بات میں نے بتایا نبی علیہ السلام کے مکمل نام کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہو. اور دوسری بات نبی علیہ السلام کا جب تذکرہ آئے، نبی علیہ السلام کا جب فرمان آئے تو اپنی خواہش بات میں پہلے نبی کا فرمان مکمل ہونا چاہیے، نبی کی اطاعت پہلے مکمل ہونی چاہیے. اور تیسری بات نبی علیہ السلام سے نسبت جو چیزوں سے نسبت ہے مکہ اور مدینہ اور جو مقامات مقدسہ ہے ان مقامات مقدسہ کا احترام بھی ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہونا چاہیے. لوگ کیسے ملے ہمیں ان سے مطلب نہیں، جس جگہ نبی علیہ السلام کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہے ہمیں ان سے عقیدت ہے، ہمیں ان سے محبت ہے. اور چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت ہونا. نبی علیہ السلام سے اگر محبت ہے تو آپ کے ازواج سے محبت ہونا، آپ کے صحابہ سے محبت ہونا، آپ کے خاندان سے محبت ہونا، آپ کے خاندان سے محبت ہونا، حضرت فاطمہ کے نام کا احترام، حضرت حسین کے نام کا احترام، حضرات صحابہ خلفاء راشدین ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین، عشرہ مبشرہ اور جتنے صحابہ گزرے ہیں ان سارے صحابہ کا احترام کرنا. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے صحابہ سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے میرے صحابہ کا احترام کیا اس نے مجھے میرا احترام کیا. اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کسی نے میرے کسی ایک صحابی کی اتباع کی اقتداء کی تو اس کا راستہ سیدھا راستہ ہے اور سیدھا راستہ جنت میں لے جانے والا ہے. کسی ایک صحابی کے نام پر بھی ہم بدگمانی نہیں لا سکتے، کسی ایک صحابی کے معاملے پر بھی بد خیالات ہم نہیں لا سکتے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. جو صحابی ہیں وہ نبی علیہ السلام کا صحبت یافتہ ہے، جو نبی کے صحبت یافتہ نہیں ان کو صحابی نہیں کہا گیا، ان کو صحابی نہیں کہا گیا. اس لیے نبی علیہ السلام کے جو خاندان ہیں، آپ کے پورے خاندان، آپ کے ازواج مطہرات کا ہم مکمل اعتبار سے احترام کرتے ہیں. اسی میں اگر کوئی ازواج مطہرات کی شان میں گستاخی کرتا ہو، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی
گستاخی کرتا ہو، یا پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو منہ مولا بیٹا تھا، لے پالا اعراض کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پھر آپ کی زوجہ محترمہ جن کی دونوں کی جوڑی نہیں بن رہی تھی، اللہ کو منظور ہوا تو پھر دونوں کے درمیان علیحدگی اختیار ہوئی، پھر حضرت زینب کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پہ کر دیا۔ حضرت زینب کو جس باندی نے، جس خاتون نے یہ خوشخبری سنا دی کہ آپ کا نکاح اللہ تعالیٰ نے عرش پہ کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، زینب نے اپنا ہار نکال کر اس کو انعام کے طور پہ دیا تھا۔ دنیا نے آواز اٹھایا جو زید بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہے تو لہذا منہ بولا بیٹا ہو گیا، لہذا اپنے بہو سے نکاح کیسے جائز نہیں ہے؟ تو قرآن نے یہ حکم دے دیا قیامت تک آنے والے انسانوں کو لوگ ایسا معاملہ کرنے والے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے پیغام درست کرا دیا، قیامت تک آنے والا کوئی انگلی نہ اٹھائے، جس باپ کی کوئی اولاد نہ ہو، کسی اور یتیم خانے سے کسی لاوارث بچے کو لے کر اپنے گھر میں لا کر اپنے آدھار کارڈ میں اپنا نام لکھتا ہو تو شریعت اس کو قبول نہیں کرتی، جائیداد میں اس کو حصہ نہیں ملے گا، انعام کے طور پہ اپنا دل میں دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں اس کی وراثت کا حق نہیں مل سکتا، اپنی زندگی میں کسی کو بھی انعام دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ تو فرمایا پالنے والا بچہ، لے پالک جو ممولا ہوتا ہے، جو ہڑپ کر دیا جاتا ہے، وہ قیامت تک بھی سگا بیٹا سگا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بھی کسی کے بچوں کے اپنے گھر میں پرورش کر رہے ہیں اور نام پہ تبدیل کر دیا، شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ وہ حکومت کے نظام ایسا ہے، فلاں کچھ بھی ہو لیکن اللہ اس کو قبول نہیں کرنے والے، جو اللہ نے پسند نہیں کیا تو پسند نہیں کیا، اللہ نے آپ کی ضروریت سے اس کو اولاد نہیں بنایا۔ تو کسی بھی اعتبار سے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، یا پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح پر کوئی سوال اٹھاتا ہے، کوئی سوال ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ اگر کوئی بات ہمارے عقل میں نہیں گھستی، یہ ہمارے علم کی کم سمجھی، کم فہمی ہے، ہماری نادانی ہے، دین سے دوری ہے، قرآن سے دوری ہے، حدیث سے دوری ہے، خدا کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، نبی کا عمل جھوٹا نہیں ہو سکتا، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہم گنہگار، خطاکار، سیاکار، مجرم اور پاپی ہو سکتے ہیں، فرمان خدا اور فرمان رسول کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اصحاب رسول سے بھی محبت ہو، اہل بیت سے بے انتہا ہماری محبت ہونی چاہیے، اور پانچویں بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے سے محبت ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے سونے جاگنے کی جو اشیاء ہے، آپ نے جن چیزوں کو پسند کیا ان چیزوں کو پسند کرنا امت کے لیے سعادت، امت کے لیے فلاح، امت کے لیے کامیابی، امت کے لیے نجات کا ذریعہ ہے، اور اس نے صحت کا بھی راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ کوئی عیب ہمارے نبی کے قریب آنے نہیں دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، سارے عیب ہر انسان کے اندر موجود ہے، لیکن عیب کو اللہ نے خبردار کر دیا کہ میرے نبی، میرے حبیب، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بھی نہیں جانا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا آپ کا عمل لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤ، آپ کے طریقے کو اپناؤ، آپ کے عمل کو اپناؤ، جس کو میں نے نبی علیہ السلام کے طریقے کو پسند کیا، نبی کے سونے کو پسند کیا، نبی کے جاگنے کو پسند کیا، نبی کے نکاح کو پسند کیا، نبی کی جوانی کو پسند کیا، نبی کے نانا کو پسند کیا، نبی کے ہر عمل، ہر کردار، ہر گفتار کو میں نے پسند کیا، ہر قول و قرار کو میں نے پسند کیا۔ اگر تم صحیح بہترین معنوں میں تم نوجوان بننا چاہتے ہو، نبی کو اپنا آئیڈیل بنا لو، بہترین باپ بننا چاہتے ہو، نبی کو اپنا آئیڈیل بناؤ، بہترین نانا ثابت ہونا چاہتے ہو، نبی کو اپنا نمونہ بناؤ، بہترین امام بننا چاہتے ہو، نبی کی نبوت کو اپناؤ، اگر بہترین دوست بننا چاہتے ہو، نبی کی رفاقت کو اپناؤ،
تو صدیق کی رفاقت تمہیں غار حرا کے اندر نظر آئے گی، صدیق کی رفاقت تمہیں غار حرا میں نظر آ جائے گی۔ اگر تم اپنے آپ کو انسان بننا چاہتے ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع کرو تو انسانیت کا پیغام تم سے ملے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سنتوں کے اعتبار میں حد درجے آخری درجہ آسان مثال میں یہ بتاؤں، ہم کی بھی گندامنی ہے، کسی دلہن کو سنوارا جاتا ہے، گلے میں ہار ڈال دیا اور یہ سوچتی ہے دلہن کہ جب میرا شوہر گلے میں ہار ڈال دے میرا گلا خوبصورت نظر آ جائے، کان کی بالیاں پہنوں، کان خوبصورت نظر آ جائے، ناک کی نگری پہنوں، ناک خوبصورت نظر آ جائے، اور جھمکے پیر پائے اگر اپنے پیروں کے اندر چین پہن لوں تاکہ پیر میں خوشنما نظر آئے، انگوٹھی پہن لوں، چوڑیاں پہن لوں تاکہ میرے شوہر کو میرے ہر اعضا خوبصورت نظر آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے ہر انسان کو سر کے بعد سے لے کر پیر کے ناخن اور سلوے کے نیچے جو چپل ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنایا، واقعی اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنے پورے جسم کو سنوار سکتی ہے، اس کا یہ شوہر یقینی نہیں ہے، کب تک رہے گا، زندگی کوئی یقینی نہیں ہے، دونوں کی بنے گی نہیں بنے گی، اندر ہو جائے گی معلوم نہیں ہے، لیکن جب اس نے ایکسپٹ کر دیا کہ یہ میرا شوہر بننے والا، میں اس کو قبول کرنے والی، وہ مجھے قبول کرنے والا، اس عارضی زندگی کے لیے وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اپنا لباس تبدیل کرتی ہے، اپنا حلیہ تبدیل کرتی ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ تاکہ میں شوہر کی نظروں میں بھا جاؤں، شوہر کی نظروں میں خوبصورت معلوم ہو جاؤں، میری ادائیں شوہر کو پسند آ جائے، میرے نظریں شوہر کو پسند آ جائے۔ ارے محبت کا لفظ تو اللہ نے رسول اللہ کے لیے استعمال کیا تھا، اگر یہ محبت جو عارضی ہے، اس محبت میں اور ایک دلہن اپنے آپ کو فنا کر رہی ہے، اپنے آپ کو نچھاور کر رہی ہے کہ میں شوہر سے محبت کروں، شوہر مجھ سے محبت کرے، ایک امتی کو نبی علیہ السلام سے اگر محبت کا دعویٰ ہے تو اس کو کس درجے محبتوں کو کرنا چاہیے، کس درجے سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کس درجے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ ہم اور آپ تنے تنہا گھر کے اندر مسجدوں کے ممبروں میں رات میں کونے میں استخارہ کر کے مراقبہ کر کے تھوڑی دیر سوچ کے آپ اپنا ڈیسائیڈ لے، اپنے دل سے پوچھے، اپنے آپ سے پوچھے، اگر میں نبی سے محبت کر رہا ہوں کیا صرف نام سے محبت کرتا ہوں، کیا صرف ازواج مطہرات سے محبت کرتا ہوں، کیا صرف مکہ اور مدینے سے محبت کرتا ہوں، کیا صرف آپ کی سیرت سے محبت کرتا ہوں؟ اگر صحیح معنی میں محبت ہے تو آپ کے طرز عمل کو میں کیوں نہیں اپنایا، آپ کے طریقے کو میں نے اپنی زندگی میں کیوں نہیں لایا، آپ کے بتائے ہوئے ہدایات پر میں نے آج تک کیوں عمل نہیں کیا؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہو گئی کہ دنیا والوں کے لیے میں نے اپنے چہرے کا حلیہ بگاڑ دیا؟ کیا میری محبت نبی سے اتنی کمزور ہو گئی دنیا والوں کے لیے ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے شادی میں نے لاکھوں کے زہر اڑا دیا، ایک دلہن ایک لڑکی کے باپ کی نیند کو میں نے حرام کر دیا؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہو گئی کہ میں نے کسی پر ظلم کر دیا؟ کیا میری محبت اتنی کمزور ہو گئی کہ میری وجہ سے میرا بھائی مجھ سے پریشان ہے؟ یہ سنت ہم کو بتائے گی کہ آپ اور ہم نبی علیہ السلام سے کتنی محبت کرنے والے ہیں، کتنی محبت کرنے والے ہیں، یہ سنت ہم کو بتائے گی۔ ان چیزوں کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور چھٹی بات یہ ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضا، جن چیزوں کو نبی نے پسند نہیں کیا ہم بھی پسند نہیں کرتے۔ ابغض البلاد الى الله اسواقها، احب البلاد الى الله مساجدها۔ نبی نے بازار کو پسند نہیں کیا، بیجا بازار کو جانا پسند نہیں کیا، نبی نے اللہ نے مسجدوں میں آنا، مسجدوں میں بیٹھنے کو پسند کیا۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کو پسند نہیں کیا۔ نبی اللہ رب العزت نے ابو جہل کو پسند نہیں کیا، عتبہ اور شیبہ کو پسند نہیں کیا، جس نے نبی کی تعلیمات کو نظر انداز کیا، نبی کو گالیاں دی، اللہ نے ان کی ہلاکت اور بربادی کے فیصلے دنیا کے اندر بتا دیے۔
جن چیزوں سے جو نبی کے نام کا احترام نہیں کرتا، نبی سے محبت کا وابستگی کا اظہار نہیں کرتا، نبی کی شان میں ایل بیل کرتا ہو، یا اس کی اچھا خبر لینے کی قانونی طاقت ہے تو ہم پوری استعمال کریں گے، ورنہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم ہی نہیں ہے جس سے جن لوگوں کو جن چیزوں کو نبی نے نہ پسند کیا ہم بھی نہیں پسند کرتے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ باپ کسی ایک دوست ہے وہ دشمن بن گیا کسی لین دین کے معاملے میں، اب آپ جا کے بار بار چچا چاچا کہہ کر اس کو خاموش لے کے جا رہے، بندی کھلانے لے کے جائے، تو باپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو میرا دشمن ہے اس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کی محبت کا معاملہ ہے۔ اور 6-7ویں بات، نبی علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرنا، جس کا ذکر کثرت سے کیا جائے گا، ذکر آپ کے تعلیمات کی شکل میں، حدیث کی شکل میں، فرمان کی شکل میں۔ آپ ملازم ہیں تو ملازمت کے معاملے میں کیا پیغام ہے، تاجر ہیں تو تجارت کی شکل میں کیا پیغام ہے، امام ہے تو امام اور مؤذن کے درمیان کیا پیغام ہے، آپ اگر مسافر ہیں تو مسافر کے درمیان کیا پیغام ہے۔ آپ ایک مسجد گلدستے کی شکل میں، ہر قسم کے لوگ یہاں ہیں، ڈاکٹر سے لے کر لیکچر سے لے کر پروفیسر سے لے کر اسٹوڈنٹ سے لے کر ہر قسم کے لوگ ہیں۔ نماز مکمل ہونے کے بعد آپ اپنے اپنے جائے رکوع جائے مقامات پہ پہنچ جاتے ہیں، اپنا اپنا شعبہ سنبھالتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داری سنبھالتے ہیں۔ جتنی دنیا کے اندر ذمہ داریاں ہیں ان ساری ذمہ داریوں کے تعلق سے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ میں کیا ذکر کروں، میرے فیلڈ تو یہ ہے نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے۔ آپ سواری ہیں، آپ مسافر ہیں، ہر انسان کے مطابق، ہر فرد کے مطابق اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا ذکر کثرت سے کرنے سے بھی دل کے اندر محبت پیدا ہوتی رہتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہونا چاہیے۔ ملاقات کا شوق کیسے ہونا چاہیے؟ جو نبی علیہ السلام کی سنتوں کی اتباع کرتے رہے گا، یقیناً آج بھی ایسے لوگ ہیں جو پیارے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ زندگی میں اگر دیدار نہ ہو تو مرنے کے بعد قبر میں دیدار ہوگا۔ اتباع کرنے والا پہچانے گا، من نبی کا کہے گا تو کہے گا کہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر اتباع نہیں کرے گا تو کہے گا کہ میں نہیں جانتا، لا ادری لا ادری لا ادری لا ادری۔ یا تو اب شوق ہونا، یا پھر مرنے کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شوق ہونا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے قریب مرض وفات میں ہیں، ان کی بیوی آہ کہہ رہی ہے، وہ افسوس کر رہی ہے، اب میرے شوہر دنیا سے جانے والے ہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں۔ بیوی کہنے لگی بلال تم مسکرا رہے ہو؟ کہنے لگے کیوں نہ مسکراؤ، اپنے محبوب سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا ہے، اپنے یار و صحابہ سے ملاقات کا وقت قریب آ گیا، کیوں نہ مسکراؤ۔ اس لیے جو مومن ہوتا ہے موت سے نہیں ڈرتا، جو مومن ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صفات عطا کی ہے۔ یہ نبی علیہ السلام سے ملاقات کا شوق کہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور امت کا غم ہمارے اندر ہونا، یہ بھی نبی علیہ السلام کی محبت کی صفات ہے۔ نبی علیہ السلام، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا غم لے کر ہمیشہ دن و رات میں امت کے غم کی فکر کی۔ عین وقت پر بھی اللہ سے پوچھا، اے اللہ بھی میری امت کا کیا حال ہوگا، میری امت کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد جو آپ سے محبت کرے گی وہ آپ ہی کے ساتھ ہوگی۔ یہ حدیث سن کر المرء مع من احب، صحابہ بے انتہا خوش ہو گئے، بے انتہا خوش ہو گئے۔ ہم تو نبی سے محبت کرنے والے ہو، نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ آخری 10ویں چیز یہ ہے کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اٹھتے بیٹھتے گھر سے نکلے، گھر کے اندر داخل ہوئے، مسجد میں داخل ہوئے، مسجد سے باہر نکلے، ہر موقع پر کثرت سے درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 24 گھنٹے میں فرض نمازوں کے بعد جو وقت مل رہا وہ سارا وقت بھی اگر درود شریف پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے لیے کم ہے، کوئی زیادہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جتنا زیادہ درود پڑھے گا وہ مجھ سے اتنا زیادہ قریب ہو جائے گا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ سے خوب دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے ان تصفات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، کہنے سننے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرماوے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے عنوان پر رہے گا۔ شہر کے، ملک کے ہر ضلع کے نوجوان اس معاملے پر سرگرم بھی ہیں۔ وقت کی ملکیت اللہ کی ملکیت ہے۔ ابھی جو کپڑا پکڑا جا رہا ہے یہ اللہ کی ملکیت کے لیے آپ حضرات اپنے مال کو خرچ کر رہے ہیں۔ جو مسجد میں جو لوگ رقم لگاتے ہیں وہ اللہ کی ملکیت کے لیے ہیں۔
اسی طرح وقف کی جتنی عارضی جتنی زمینیں ہیں بلکہ ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر جو زمین وقف کے دائرے میں آتی ہیں گویا کہ وہ قرآن کے دائرے میں ہے، وہ اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی ملکیت میں کوئی بھی اپنا دعویٰ پیش نہیں کر سکتا، اپنا حق پیش نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں عنوان رکھنا چاہتا تھا لیکن ربیع الاول ہے، گزشتہ پیوستہ جمعہ بھی عنوان کی بات آ چکی تھی۔ آپ دیکھیں کہ سرزمین انبیاء فلسطین، جو پورا علاقہ فلسطین کا ہی تھا، مسلمانوں کا ہی تھا، بعد میں جب اسرائیل کو در بدر بھٹکتا ہوا دیکھا، حضور کی تعلیمات سمجھ کر ان لوگوں نے ان کو پہرا دیا، تھوڑی سی جگہ دی، تھوڑی سی جگہ کیا دی، پوری سرزمین فلسطین کو ہی وہ ہڑپنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل یہی سب ہندوستان کے اندر بھی دہرایا جا رہا ہے ہو بہو۔ کیا وقت زمین کے سلسلے میں تھوڑا بہت مسلمانوں نے ڈھیل کیا دیا، کمپنیاں بنانے والوں نے بنا دیا، بڑی بڑی عمارتیں بنانے والوں نے بنا دی ہیں، لیکن حد یہ ہو گئی کہ اب مسلمان کو اس سے دستبردار کرنا چاہتے ہیں، مسلمان کو رتی برابر بھی اس میں حق میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔ اگر یہ بل پاس ہو یا نہ ہو، اللہ کی عبادت میں تقوی میں کمی تو نہیں آئے گی، لیکن مسئلہ یہ ہوگا کہ اب یہ مسجد کا کنٹرول بھی حکومت کے ہاتھ میں ہو جائے گا۔ اس کی جو بھی آمدنی رہے گی، چندے کی آمدنی ہو، ملکیوں کی آمدنی ہو، کمروں کی آمدنی ہو، وہ سارے حکومت کے پاس رقم جمع ہوں گی۔ اب وہ لوگ مسجد کے اخراجات میں پیسے اس وقت دیں گے جب ان کی بولی ہم بولیں گے، ورنہ بھی اجازت نہیں ہوگی، ورنہ اس کو ویران کر دیا جائے گا، کسی اور کو بیچ دیا جائے گا۔ جس طرح اور بھی چیزوں کو ملک ہندوستان کے اندر بیچا گیا تھا ہندوستان کی ملکیت ہونے کے باوجود بھی، اسی لیے تقریباً نوجوانوں کے ساتھ پاس وہ اسکینر موجود ہے وقف بورڈ کے سلسلے میں، باہر بھی نوجوان لے کر کھڑے ہیں۔ آپ جاتے جاتے یہ نہ سمجھیں میں اکیلا اگر نہ کروں تو کیا ہوگا، میں اکیلے سے ہی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، سب کو چھوڑ دیں گے، جائیے میری ملکیت کی آپ نے تو حفاظت کر لی، آپ اکیلے سمجھ کے رہ گئے نا، آپ اکیلے ہی کو پکڑ لیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایک نقطے نے خدا سے جدا کر دیا، ایک نقطہ سمجھ کے چھوڑ دیے، اس کو نیچے لکھ دیا تو جدا ہو گیا خدا سے۔ اور اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں جس کے پاس بھی کیمرے کا موبائل ہے وہ خود بخود وہ اسکینر ایکسپٹ کر لے گا۔ وہ تجویز ہمارے نوجوان باہر کھڑے ہیں، آپ بھی نوجوان جو ہے یہ سمجھیں، اور جس کو میں نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، آپ ہر جمعہ آپ مجھے دیکھتے ہوں گے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ جس طرح اذان آپ کا نام لے کر میرا نام لے کر نہیں دی گئی تھی، اذان مبہم دی گئی کہ ہم سب جمع ہو گئے۔ اس لیے جو نوجوان کی اسکینر چلانا جانتے ہیں وہ نماز کے بعد سنتوں کے بعد سارے باہر اگر کھڑے ہو جائیں گے 5 منٹ میں کام ختم ہو جائے گا۔ دو چار اگر ادھر بیٹھ جائیں گے تو لمبی لائن دکھے گی، لوگ بولیں گے ابھی تو کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، آفس میں معاملہ دیر ہو جائے گا، یہ سمجھ کے آپ لوگ بھی نکل جائیں گے۔ اس لیے ہر نوجوان تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کی ملکیت کے لیے۔ دونوں دروازوں پر، دونوں گیٹ پر نوجوان کھڑے ہیں، اور درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں جو وابستہ ہیں، کل اللہ پوچھے کہ کیا کر کے آئے تو بولے کہ اللہ یہ فون تو لیا تھا، اب تک غلط استعمال کر رہا تھا، لیکن آج اے اللہ تیری شہادت کے لیے میں نے اس کو استعمال کیا۔ معلوم نہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک نیکی بھی لے آؤ تو میں تمہیں اس کو بہانہ بنا کر جنت میں داخل کر دوں گا۔ اس لیے سارے نوجوانوں سے اور بڑے بزرگوں سے بھی گزارش ہے آپ کے اپنے اپنے فون کے ذریعے سے، اسکینر کے ذریعے سے حکومت تک یہ میسج پہنچا دینا ہے کہ یہ بل ہمیں ناقابل برداشت ہے، بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے چال بازیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب الدجال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہ
گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ ہم سب پر رحم کا، کرم کا، درگزر کا، چین کا، سکون کا، امن کا، عافیت کا، سلامتی کا، یکسوئی کا، عدل کا معاملہ فرما، اے اللہ ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرما، اتحاد کے پیغام کو عام و تام کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے لے کر جتنی محبتوں کے اصول کو اے اللہ ہم نے پڑھا، ابھی بیان میں بتایا گیا، ان سارے اصولوں میں، ساری محبتوں میں، ہر عمل سے، ہر نقل سے، ہر کردار سے اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عملی نمونہ ہمارے اندر عطا فرما، اے اللہ دین کا جذبہ ہمارے اندر عطا فرما، اے اللہ اس ملک کے حالات کے اندر بہتری عطا فرما، اے اللہ نت نئے کوششیں ملک کے اندر ہو رہی ہیں، آج وقف بورڈ کا مسئلہ نکال کر پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ ان کو ابھی یہ 2-3 مہینے کے بعد مسلمانوں کا اور ایک مسئلہ نکال کر پریشان کریں گے، اپنی حکومت کی ناکامیوں کو خامیوں کو چھپانے کے لیے مسلم مسائل کو اجاگر کے مسلم مسائل کو لے کر پورے ہندوستان کے لوگوں کے ذہنوں کو بھٹکایا جا رہا ہے، اے اللہ اس ملک کے اندر اے اللہ تو نے آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے روئے زمین کے اندر ہندوستان کے اندر بھیجا تھا، اے اللہ اس ملک کے ہم رہنے والے، یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ کائنات تیرے ذرے ذرے تیرے قدرت سے چلتی ہیں، اے اللہ اس بل کو پاس ہونے سے حفاظت فرما لے، اے اللہ اگر بل فرض پاس ہو بھی گیا، اے اللہ وہ حق ہم کو دلا دے جس طرح تو نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون کو غرق کر دیا، تہس نہس کر دیا، اے اللہ تیرے پاس ہزاروں تدبیریں ہیں، اگر دشمن عناصر، دشمن حکومتیں ہر 2-3 مہینے میں نئے مسائل اگر نکالتے ہیں، اے اللہ حکومت کی قسمت کو تو خوب جانتا ہے، حکومت کے ناپاک ارادوں کو تو خوب جانتا ہے، اس سے کیسے نمٹنا ہے، شرط یہ ہے کہ بندے اخلاص والے ہوں، بندے مومن ہوں، تیری اطاعت کرنے والے ہوں، تیرے حکم پر چلنے والے ہوں، نبی کی سنت کی اتباع کرنے والے ہوں، تو اے اللہ پھر دنیا کو تو ان کے قدموں کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اے اللہ اپنی ایمان کے ذریعے، اپنی عمل کے ذریعے سے اپنی ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما لے، اے اللہ جو نوجوان باہر اسکینر لے کر کھڑے ہیں، اے اللہ ان کی جوانی کی حفاظت فرما، اے اللہ جو اور نوجوان بھی کھڑے ہو کر اپنی ہمت افزائی، اپنی جوان مردی کا مظاہرہ دکھانے والے ہیں، تیری زمین کے، تیرے گھر کی، اے اللہ جو زمین غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، کم خرچ میں اپنے کرائے کی دکان چلانے والوں کے لیے، جس اعتبار سے بھی اے اللہ وقت کی زمین استعمال کی جا رہی ہے، اے اللہ اس میں مدد اور نصرت کے لیے جو نوجوان کھڑے ہو رہے ہیں، جو بڑے بزرگ آواز اٹھا رہے ہیں، اے اللہ ان کی آوازوں کو، ان کی آواز نکالنے کو، ان کی محنتوں کو قبول و منظور فرما، آگے آنے والے مراحل کو ان کے لیے آسان فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال لوگوں کو پریشان حال لوگوں کی پریشانی کو دور فرما، خصوصاً اے اللہ محمد مکرم صاحب، محمد سمیر صاحب کو اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرما، صحت و عافیت عطا فرما، اے اللہ مولانا کلیم صدیقی صاحب کو پھر دوبارہ اے اللہ بہانے بنا کر گرفتار کیے گئے ہیں، اے اللہ حق والا کہیں بھی ہو اپنے حق کے پیغام کو پہنچاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا تھا، جیل میں ہی سبھی لوگوں کو مسلمان بنا دیا، جب بادشاہت ملی انہی قیدیوں کو جو دنیا کے نمبر 1 اور سپر پاور مجرم مانے گئے، انہی کے ذریعے سے اے اللہ یوسف علیہ السلام نے حکومت کو چلایا ہے، اے اللہ ایسے ہی راستے مولانا کلیم صدیقی صاحب کے ذریعے سے بھی نکال دے، جو اور بھی ہمارے نوجوان قید میں بے قصور ہیں، جلد سے جلد ان کی رہائی کے شکل عطا فرما، اے اللہ محمد طارق، محمد سلطان، محمد افضل، محمد ارشاد، اے اللہ محمد راحل بیابانی صاحب، ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستقرہ دائمہ صادقہ نصیب فرما، عقیل بیابانی صاحب کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصاً الحاج محمد شرف الدین صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، نازیہ بیگم، حسنہ خاتون، زین العابدین، فیروز خان صاحب، اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اور جتنے حضرات بیٹھے ہیں ان کے والدین، ان کے رشتہ دار، متعلقین میں جو مرحومین ہیں
بال بال سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ فرما، تمام عذاب و رسوائیوں سے حفاظت فرما، آج کی نصیحتوں کو، اس بیان کو، ان باتوں کو قبول فرما، عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو مانگا اسے بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما۔ اس چھوٹی موٹی دعا کو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔